سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی عظیم و شان خدمات اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے حوالے سے عالمگیر شہرت مقبولیت رکھتے ہیں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ساڑھے تقریباً 900 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسم گرامی ہے، جو آپ کا نام ہے، وہ قلوب اذان میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا آپ یہ ایسا چراغ تھے کہ افغانستان کی سرزمین سے، افغانستان کے شہر سے آپ غزنی میں یہ چراغ روشن ہوا، اور اپنی روشنی سے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفر و شرک کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کیا حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور آپ حسینی سعادات ہیں، حسنی سعادات ہیں، جلیل القدر نامور شخصیت کے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالک ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق آپ سن 400 ہجری میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سن 400 ہجری میں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت علم و فن کے مرکزی شہر غزنی میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی، اور ذوق طلب اور بلند ہمتی کے پیش نظر غزنی کے جو اس وقت ماہر جو تمام فنون پر مہارت رکھتے تھے اساتذہ، آپ نے ان سے علم حاصل کیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں میں سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کے حالت زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر عرصہ علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ سفر کرتے رہے۔ اس قدر آپ علم سے محبت کرتے تھے کہ آپ علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر میں رہتے تھے، اور آپ نے مجاہدے کیے، آپ نے ریاضت کی، اور بزرگوں کی جو صحبت تھی آپ نے اختیار کی۔ پرانے جتنے بھی مشائخ اور بزرگ آپ کو جن کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں ملتا ہے، پہلے وہ علم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد پھر کسی نیک صالح بزرگ کی تربیت میں بیٹھتے تھے، وہ آپ کی تربیت کرتے تھے روحانی طور پر۔ ایک تو ظاہری علم ہے، پھر روحانی طور پر آپ کی تربیت ہوئی، اور آپ نے اپنے دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت آپ نے کی، اور یہاں تک کہ آپ کو خلافت ملی ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے علم اور فقر کی طلب میں عراق، شام، لبنان، خراسان اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں کا آپ نے سفر اختیار کیا حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ علم و فن کے ساتھ ساتھ آپ نے ریاضت اور مجاہدے میں خوب دلچسپی لی، اور آپ شیخ طریقت کے علاوہ حضرت ابو القاسم بن عبداللہ گورگانی اور امام ابو القاسم قشیری، حضرت سلطان ابو سعید اور ایسے ایسے بزرگوں سے آپ نے اپنے ملاقاتیں کی، رابطے کیے، بہت فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے، جن کی خدمت میں آپ نے حاضری دی جن بزرگوں کے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں آپ مصروف رہے۔ ہزاروں علماء مشائخ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں علماء اور مشائخ نے فیض حاصل کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے اسلام کی پاکیزہ جو تعلیمات ہیں ان کو اختیار کیا، اور دائرہ اسلام میں لوگ ہزاروں داخل ہوئے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کی، جو واعظ و نصیحت کیا، اور آپ نے جو سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی عملی طور پر گزار کر لوگوں کو سیرت مصطفیٰ جو لوگوں کے سامنے رکھی، اور لوگ حلقہ اسلام میں آئے۔ اسلامی تصوف اور طریقت، آپ کی جو اسلامی تصوف اور طریقت کے حوالے سے جو آپ کی کتاب ہے کشف المعجوب، کشف المعجوب یہ وہ کتاب ہے جس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں کشف المعجوب کا ترجمہ ہو چکا ہے،
اور اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کتاب پہلے فارسی میں تھی، اور یہاں تک کہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں انہوں نے کشف المعجوب کا، جہاں بھی تصوف پہ کوئی کتاب لکھی وہاں کشف المعجوب کا حوالہ ضرور دیا ہے، کشف المعجوب کی تعریف ضرور کی ہے۔ اور بہت سارے بزرگ، حضرت شیخ فرید الدین عطار جن نے تذکرۃ الاولیاء کے نام سے کتاب لکھی، اور انہوں نے بہت کشف المعجوب کی تعریف کی، اور حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پتہ کیا لکھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ کشف المعجوب جو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، یہ مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے، یہ مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کا مرشد نہیں ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کشف حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب کو پڑھے، یہ اتنی بڑی معتبر کتاب ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے کشف المعجوب کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور یہاں تک اس کتاب کے مطالعے سے اور اس میں جو لکھا ہوا اس پر عمل کرنے سے آپ کو جو مقصود حقیقی ہے وہ مل جائے گا۔ یہ کشف المعجوب اتنی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، اس کو خاص ایک اہمیت حاصل ہے، جن میں شریعت اور طریقت کے بہت سارے مسائل پائے جاتی ہیں، اور حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، اقوال ہیں، ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے علم ظاہری اور باطنی دونوں کا حصول ضروری ہے، صرف آپ ظاہری علم حاصل نہ کریں، جو باطنی علوم ہیں آپ وہ بھی حاصل کریں، اور باطنی علوم جب تک آپ کسی ولی کامل، اور ولی کامل کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت اور طریقت اور حقیقت معرفت پر چلنے والا، وہ ولی کامل ہے۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم سے دادا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بے نیاز ہو کر، کوئی بندہ کہے میں علم حاصل نہیں کرتا، بے نیاز ہو کر اگر کوئی بندہ کہے میں تصوف طریقت پر چلنا چاہتا ہوں، دادا صاحب نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ سالک وہ ہے جو تنگی اور خوشحالی ہر صورت میں احکام الہی پر عمل کرے، مشکل میں ہو یا خوشی میں ہو۔ سالک اسی کو کہتے ہیں جو سلوک کی راہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ہر حالت میں شریعت پر عمل پیرا ہو، شریعت کو دامن وہ نہ چھوڑے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا کہ کسی شیخ کامل سے بیعت ضرور کریں، شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، باطنی علوم کے حوالے سے، روحانی علوم کے حوالے سے۔ لیکن میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، شیخ کامل جو ہے، جس طرح ہمارے ہاں لوگ آج کل شیخ کامل سمجھتے ہیں، جس بندے نے بڑی مونچھیں رکھی ہوں، جو داڑھی منڈا ہو، جو 6 مہینے غسل نہ کرتا ہو، جس نے ہاتھ میں کڑے پہنے ہوں، جو بالوں کی کٹنگ نہ کرواتا ہو، 6 مہینے غسل نہ کرتا ہو، جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، جو جہل ہو، عامل ہو، دین سے دور ہو، ہمارے ہاں لوگ کہ سمجھتے ہیں شیخ کامل وہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، شیخ کامل وہ ہے جس میں آپ دیکھیں آپ کو شریعت بھی نظر آئے، طریقت بھی نظر آئے، معرفت بھی نظر آئے، حقیقت بھی نظر آئے۔ یہ گھوڑوں کو دوڑانے والا، کتوں کے مقابلے کرنے والا، یہ کتے رکھنے والا، کتوں کے ساتھ کھیلنے والا، کتوں کے ساتھ کھیلنے والا، کتوں کے ساتھ سونے والا کوئی شیخ کامل نہیں، ایک بات یاد رکھیں۔ اس لیے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شیخ کامل سے بیعت کریں، اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ خلوص سے نیت، عاجزی، تواضع اور خاموشی کے بارے میں دادا صاحب رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص سے نیت پیدا کریں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور زیادہ تر کو ضروری بات کرنی ہے کریں، ورنہ ادروائز خاموش رہیں، خاموشی بھی عبادت ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے، فقر اور تصوف کے بارے میں
حصول کے حوالے سے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس کے حوالے سے سیر کی جائے، اس کے حوالے سے سفر کیا جائے، تاکہ فقر بھی مل جائے اور تصوف کا حصول بھی جو ہے یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیا بات خوبصورت دادا صاحب نے فرمائی کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے، توبہ یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کتنی محنت کر لے اس کے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دادا صاحب کی تعلیمات ہیں کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں آپ کو قدم قدم پہ جھوٹ نظر آئے گا، قدم قدم پہ جھوٹ نظر آئے گا، اللہ ماشاءاللہ بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سچ بولتے ہیں، ادروائز ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اور پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ غم جو ہے یہ بندے کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، غم لیتے ہیں بلا وجہ، اور بلا وجہ غم ٹینشن وہی لوگ لیتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، دکھ آئے سکھ آئے، کھانا ملے یا نہ ملے، گھر ملے یا نہ ملے، اولاد ملے یا نہ ملے، پیسہ ملے یا نہ ملے، گاڑی میں ہو، پیدل ہو، فارم ہاؤس میں ہو، کوٹھی میں ہو، بنگلے میں ہو، جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کبھی وہ ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جو میرا یار دکھ وچ راضی میں سکھ نے چلے پاواں، یہ پتہ نہیں کسی بزرگ نے فرمایا، بابا بلے شاہ کا ہے یا کس کا ہے، کہ میرا یار اگر دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ بھائی اللہ اگر آپ کے غم میں راضی ہے، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ غمگین رہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، پھر آپ کو غم لگے گا ہی نہیں۔ پھر آپ کو کوئی اگر فاقے میں ہوں گے تب بھی آپ خوش ہوں گے، آپ جھوپڑی میں ہوں گے تب بھی آپ خوش ہوں گے۔ اس لیے یہ بلا وجہ یہ سوچنا میرے بچوں کا مکان نہیں ہے، میرے بچوں کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر خدا بنے ہوئے ہیں۔ بھائی خدا نہ بنو، مہربانی کرو، خدا ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ خدا نہ بنے۔ تو اس لیے جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ رزق بھی دیتا ہے، وہ آپ کو اولاد کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں کیا بنے گا، اس لیے اس طرح کے ٹینشنیں نہ لیں۔ تو فرمایا، دادا صاحب نے فرمایا کہ یہ غم جو ہے یہ عمر کو کھا جاتا ہے۔ غیبت دادا صاحب فرماتے ہیں نیک اعمال کو کھا جاتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جدھر بندے بیٹھے ہیں جی فلاں بندے نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، اس لیے یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا، سورہ حجرات پارہ نمبر 26، ٹھیک ہے۔ غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، غیبت بہت بری چیز۔ مسجد میں بیٹھ کر لوگ غیبت کرتے ہیں، مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگ کرتے ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرنا چاہیے، غیبت سے نکلنا چاہیے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں یہ جو غیبت ہے یہ نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر دادا صاحب فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ بڑی بڑی جو مصیبتیں آپ کو ملنے والی، اللہ معاف فرمائے، کسی کو بھی نہ ملے مصیبتیں، کسی کو بھی مصیبت اگر آنے والے وہ صدقہ کر، حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ ڈیلی کی بنیاد پر آپ حسب توفیق 5 روپے کر سکتے ہیں، 10 روپے کر سکتے ہیں، 100 روپیہ کر سکتے ہیں، 1000 کا صدقہ نکالا کریں، اپنی اولاد کا صدقہ نکالا کریں، جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں۔ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے صدقے سے تو تقدیر بدل جاتی ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔
پھر دادا صاحب فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے یہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کل ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور یہ بلڈ پریشر اتنا سمجھدار ہے، آج کل بلڈ پریشر ہی بڑا سمجھدار ہوا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی بڑے بندے پر یہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو ماتحت بندہ آپ کا نائب قاصد ہوگا، آپ کا ڈرائیور ہوگا، آپ کا کوک ہوگا، جو آپ کے انڈر ہے، یہ بلڈ پریشر، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی بھی آپ نے سے سینئر پہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی، تب تو بلڈ پریشر کا مزہ آئے۔ یہ بلڈ پریشر بھی دوگلی پالیسی کھیل رہا ہے آج کل۔ اس لیے یہ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غصہ ہے یہ عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کو بڑا نقصان دیتا ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ سخاوت جو ہے یہ تکبر کو، سخاوت بہت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تکبر کا خاتمہ کرنا ہے کو تو پھر کیا ہے، فرمایا کہ سخاوت نہیں، پشیمانی جو ہے سخاوت کو، اگر کوئی بندہ کہے میں پشیمان ہوں تو یہ پشیمان سخاوت کریں گے، پشیمانی ختم ہو جائے گی۔ اور تکبر جو ہے یہ علم کو ختم کر دیتا۔ کوئی بندہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، وقت کا امام ہو، جب وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اس نے ملیا میٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے تکبر جو ہے یہ بالکل تکبر سے بچنا چاہیے۔ شیطان نے تکبر کیا، چپے چپے پہ سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، پھر تو شیطان کو قیامت تک لعنت کیوں برس رہی ہے کہ اس نے تکبر کیا؟ اس لیے فرمایا کہ علم کو جو چیز نقصان دیتی ہے وہ تکبر دیتا۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ نیکی جو ہے، نیکی یہ برائی کا اگر آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکی زیادہ کریں۔ اور عدل جو ہے، عدل اگر آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر آپ کیا کریں، عدل کریں، انصاف کریں۔ ہمارے یہاں دورے معیار ہوتے ہیں، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، فلاں معاملات، یہاں بڑے بڑے معاملات ہیں، کس پر میں بات کروں؟ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ 10 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ کون سی 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ سن 465 ہجری میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ حضور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، چشتیہ سلسلے کے امام ہیں، آپ لاہور میں آتے ہیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے چلہ کاٹا، ابھی بھی آپ لاہور میں جائیں تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ، وہ حجرہ موجود ہے۔ اور آپ نے جب حاضری دی، چلہ کاٹا، کیا فرمایا کہ گنج بخش کے فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہر شخص کی زبان پر ہے۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشف المحجوب کتاب لکھی، آج جو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، آپ اس کشف المحجوب کو کھولیں، پہلا جو سبق ہے، پہلا وہ ہے علم کی فضیلت، اور پھر آگے علماء کی فضیلت۔ تو یہ کشف المحجوب آپ ضرور لیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا کہ جس کا مرشد نہیں ہے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں۔ تو ہم جو اولیاء اور صوفیاء کو مانتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اہل سنت، ہمارا جو مسلک جن اولیاء اور صوفیاء کو ہم مانتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان پڑھ ہو، جو جہل ہو، جو دین سے دور ہو۔ سارے کے سارے وہ مشائخ ہیں، غوث پاک سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے لے کر شاہ رکن عالم سے لے کر آپ پیر سیال سے لے کر خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے لے کر خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ سے، بابا فرید سے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے، غزالی زمان راضی دورہ سے لے کر آپ جتنے بھی بزرگ ہیں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، پیر مہر علی شاہ تک، بڑی سرکار تک، ان کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو میں نے چند بزرگوں کے نام گنوائے، سارے کے سارے وہ بزرگ تھے جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے،
وقت کے شیخ الحدیث کے، وقت کے شیخ القرآن تھے، فقہ پر، حدیث پر، تصوف پر مہارت رکھتے تھے، جن میں آپ کو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت تمام چیزیں آپ کو نظر آتی تھی۔ تو لوگوں خدا را میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو جہل قسم کے لوگ ہیں، ٹھگ قسم کے لوگ ہیں، فراڈی قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بڑے بڑے بار رکھے ہوئے ہیں، جو 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کے جسم سے بدبو آتی ہے، جو کتے نہلانے والے لوگ ہیں، کتوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بچو۔ ایسے جہل لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اکثر نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں دھاگے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دادا صاحب کی کشف المحجوب پڑھیں، اگر یہ چیز آپ کو کہیں نظر آئے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پیر مہر علی شاہ کی تعلیمات پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اب جو بندہ بے روزگار ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ملتا، جس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں پیر بن جاؤں، اور عوام کی جہالت میں کہوں، عوام کے میں دین سے دوری کہوں، صحیح جو مشائخ بزرگ اولیاء کرام ہیں جو دین مصطفیٰ پر چلنے والے ہیں، ان کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ ہر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس نے ایسے کپڑا اڑا ہوا ہے، ٹھگ قسم کا بندہ ہے، دین سے آری، دین سے دور۔ اس لیے یہ اولیاء کرام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، آپ ان سے آشنا ہوں گے تو آپ صحیح ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، ٹھگ لوگوں سے بچیں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب اب جہلی پیر آ گئے، تو میرے پیروں شیخ طریقت کے لخت جگہ سید حامد سی کاظمی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 5000 کا نوٹ مارکیٹ میں آ جائے، جعلی کرنسی، مجھے آپ یہ بتائیں اصلی آپ نوٹ پر پابندی لگائیں گے؟ اصلی نوٹ پر آپ پابندی لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کہیں گے جس نے جعلی کرنسی چھاپی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جعلی پیر آ گئے، جعلی پیر آ گئے۔ میں یہ کہوں گا کہ جعلی پیر جو ہیں ان کے خلاف یہ ٹھگ لوگ ہیں، ایکشن لو۔ آپ اصل لوگوں کو آڑے ہاتھ، جو آج کل پیر 2 نمبر آ گئے، کوئی پیر نہیں ہے، یہ ٹھگ لوگ ہیں۔ اچھا جعلی کرنسی اس وقت تک چل بھی نہیں سکتی جب تک اصلی نہ ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیں اگر اصلی کرنسی کا 5000 کا نوٹ مارکیٹ میں نہ ہو تو جعلی کوئی چلا سکے گا؟ بولیے، کوئی نہیں چلا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جعلی کرنسی اس وقت چلتی ہے جب پیچھے اصلی موجود ہو۔ یہ جو 2 نمبر فراڈیا آج کل اپنے آپ کو ٹھگ لوگ پیر کہتے ہیں، پتہ چلا پیچھے پیر مہر علی شاہ ہے، پتہ چلا پیچھے بری امام ہیں، دادا صاحب ہیں، غزالی زماں ہیں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، شاہ رکن عالم ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ تو پتہ چلا یہ تمام بزرگ پیچھے موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ ٹھگ لوگوں کی وجہ سے اصل لوگوں کو آڑے ہاتھ نہ لیں۔ اصل لوگ اب بھی ہیں، آپ ان سے رجوع کریں، ان کو تلاش کریں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ پہلے اولیاء کرام جتنے بھی تھے بزرگان دین، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی وہ خود عالم تھے۔ ان کی خانقاہ کے ساتھ مدرسہ تھا اور مدرسہ کے ساتھ لنگر تھا۔ یہ 3 چیزیں ہر خانقاہ کے ساتھ لازم ملزوم تھی۔ جہاں پر دربار ہوتا تھا وہاں پر آپ کو کیا نظر آتی تھی؟ ایک لائبریری ہوتی تھی، 2، تیسرے نمبر پر لنگر ہوتا تھا، چوتھے نمبر پر مدرسہ۔ یہ 4 چیزیں ہر خانقاہ کے لیے لازم ملزوم تھی۔ اس وقت خانقاہی نظام مضبوط تھا۔ جب سے یہ لنگر، صرف لنگر اور دربار تو رہ گئے، لائبریری اور مدرسے کو الگ کر دیا، اس وقت سے جہل لوگ قبضہ گروپ بن گئے۔ اب لوگ پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس خانقاہ سے رجوع کریں جہاں پر آپ کو خانقاہ کے دربار کے ساتھ اور کتابوں کی، اسلامی کتابوں کے لائبریری بھی نظر آئے، جہاں پر آپ کو لنگر بھی نظر آئے، جہاں پر آپ کو دین کی تعلیم بھی نظر آئے، سمجھ لو کہ وہ خانقاہ ٹھیک ہے۔ اور آپ اسی خانقاہ نے بچنا ہے جہاں پر علم کی تعلیم ہے۔ جہاں تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس خانقاہ کا بیڑا غرق ہونا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس صوفی بزرگ کا قصور نہیں ہے خانقاہ والے کا، جو اس کے جانشین ہوں گے، ان جو پیسہ بٹورنے کے لیے بیٹھتے ہیں،
تو یہ ان کا قصور ہوگا، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اس خانقاہ کا نقصان کریں گے۔ یہ بہت ساری ضروری باتیں تھیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چل رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟